بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے نا قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہمارے عروج کا بھی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو اسی قرآن کی وجہ سے عروج سے نوازتے ہیں، بلندیوں سے نوازتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ پستیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں، پستیوں کی طرف۔ اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، عمل کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، اگر قرآن ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آ رہا ہے، اگر قرآن مجھے نماز کی طرف لے کر آ رہا ہے، اگر قرآن کے اوپر جو میں ریسرچ کر رہا ہوں، اگر وہ میری ریسرچ جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری مجھے اللہ کے قریب لانے والی بن رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی بن رہی ہے، میں جتنی بھی غور و فکر قرآن پاک کے اندر کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان کرا رہی ہے، تو یہ تو میرے عروج کا ذریعہ ہے۔ یہ تو پھر میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق مجھے بہت زیادہ اونچا کر دے گی۔ یہ میں اس قوم کے اندر داخل ہو جاؤں گا کہ جن کو یہ قرآن جو ہے وہ اونچا کرنے والی ہوگی۔ ہاں، اگر یہ میری ساری کی ساری ریسرچ مجھے اللہ کی طرف نہیں لے کر آتی، بلکہ ایک سائنس کے تحت میں کرتا ہوں، یا کسی اور وجہ سے میں کرتا ہوں، یا میں اپنے ماحول کو بنانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے نہ میں قرآن کو پڑھ کر یا اس پر عمل کر کے غور و فکر کر کے کوئی اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ اللہ کے رسول کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں، تو پھر یہ میرے لیے پستی کا باعث بنے گا، یہ میرے لیے بلندی کا باعث نہیں بنے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں۔ عمر کا جب نام آتا ہے نا تو عمر کا نام ہی ایسا ایک پاورفل ہے کہ جس کے سامنے لیے جائے نا وہ بھی ایک دفعہ تو ہل جاتے ہیں، جس طرح وہ رومی کہتے تھے نا کہ اگر عمر کچھ عرصہ اور حکومت کر جاتا تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں بچتا، تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اونچا کر دیتے ہیں، بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، بلندیاں عطا کر دیتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ پستیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے میں یہاں پر کوئی تفریق کرنا نہیں چاہ رہا کہ ہم جو ہیں وہ مدارس میں پڑھنے والے ہیں یا ہمارے یونیورسٹی میں جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، میں تفریق نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پر ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں، اسکالر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر بیان کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن آتا ہے، اللہ نے تو ہمیں قرآن سکھا دیا، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں دے دی ہے، لیکن وہ اعمال سے عاری ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوتا، ان کے پاس سیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی سنت نہیں ہوتی، ان کے پاس قرآنی احکامات نہیں ہوتے۔ میں ان چیزوں کی طرف ان کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں قرآن پر، اگر آپ قرآن کے اندر غوطے لگا رہے ہیں، اگر آپ قرآن میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کو پہچاننے کے لیے کریں۔ اگر یہ آپ کا یہ غور و فکر کرنا قرآن پاک کے اندر یہ سارا کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لا رہا ہے، پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں لے کر آ رہا نا تو پھر یہی حدیث ہے کہ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے پھر انہیں پستیوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کو تو ویسے ہی اگر کوئی سینے سے لگا لینا تو سینہ
ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتے ہیں، سکون مل جاتے ہیں۔ وہ کبھی اٹھا کے سینے سے لگا کر تو دیکھو نا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس قرآن کو سینے سے لگا کر دیکھو، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے، اور کیسا محسوس کرتے ہو۔ لگاؤ تو صحیح نا اس کو سینے سے، اور پھر جو اس کے اوپر، اس کے اندر جو غوطے اور اس کے جو رموز ہیں ان کو تلاش کرنے والے جو ہیں، اگر وہ اور بھی زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں تو ان کا کیا کہنا ہے، پھر ان کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے احکامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔